السلام علیکم، دس از مسعود فرام قاضی ٹیک سولوشن۔ اچھا، یہ ویڈیو میں پرٹیکولرلی ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو شاپ کیپر، ٹریڈر اور جو جنرل جو شاپس اوپن کری ہوئی ہوتی ہیں ان کا ٹیکسیشن پروسیس کرنے کے لیے جو ایف بی آر نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے SRO 1166 I 2026 27 جولائی کو یہ اپلائی ہوا ہے۔ تو میں نے اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہتر طریقہ یہ سمجھا کہ جو میں نے انڈرسٹینڈ کیا اور ایزیلی میں دوسرے کے لیے اس کی اردو ٹرانسلیشن کری، اور اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ ایگزامپلس میں نے فیڈ کیے جس سے ہم ایزیلی یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا ایکچوئل جو پرپس کیا ہے اور اس سے کیا بینیفٹ ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہمیں آگے پروسیس چلانا پڑے گا۔ اس کا میں نے ایک یہ بیک گراؤنڈ چھوٹا سا بنایا ہے کہ یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نیا خصوصی ٹیکس طریقہ کار۔ اچھا، میں سمپل سا ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کہاں کہاں کس طریقے سے اپلائی ہو سکتا ہے اور ہمارے ٹیکسیشن پروسیس کے اندر کس طریقے سے ہم اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، اور ہم جس کا بھی ٹیکس ریٹرن سبمٹ کرنا چاہیں تو اس کو کس طریقے سے گائیڈنس دیں گے اور کس طریقے سے بتائیں گے، اور جس کی وجہ سے وہ کنوینس ہو جائے، وہ کروانا چاہے تو بالکل کروا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ جولائی 2026 کو جو یہ SRO نکلا ہے، چھوٹے دکانداروں کے لیے خصوصی ٹیکس کا نظام متعارف کرایا ہے۔ اس کا مقصد ٹیکس سال 2026 میں چھوٹے ریٹیل کاروبار کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی ادائیگی اور ریٹرن جمع کروانے کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ اچھا، میں نے مختصر اس کا تعارف جو بولیا ہے کہ یہ انفرادی دکانداروں کے لیے ایک رضاکارانہ آسان ٹیکس اسکیم ہے۔ مقصد یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کے اوپر یہ نظام لایا جائے کہ نہیں تمہیں لازمی اس کے تھرو ہی انکم ٹیکس ریٹرن سبمٹ کروانا ہے۔ یہ اپنی چوائس ہے، یا تو شاپ کیپر کی ٹیکس ریٹیلر کی جو اسکیم آئی ہے تو اس کے تھرو آپ اپنی جو اپلائی کر لیں ٹیکس ریٹرن سبمیشن، یا پھر اپنا جو نارمل ٹیکس رجیم کے تھرو جو ٹیکس ریٹرن سبمیشن ہوتی ہے اس کے تھرو کر لیں۔ یعنی کہ یہ تو یا تو آپ یہ فکس ٹیکس کی جو رجیم یہ لے کر آئے ہیں دکانداروں کے لیے، شاپ کیپرز کے لیے، اس کے تھرو چلے جائیں آپ، یا پھر آپ اپنے نارمل رجیم کے تھرو چلے جائیں جس طریقے سے ہم عموماً کرتے آ رہے ہیں۔ اس نظام کے تحت پیچیدہ حساب کتاب رکھنے والے دکانداروں کے لیے سالانہ فروخت پر مقررہ شرح کے مطابق ٹیکس ادا کریں گے اور ایک صفحے پر مشتمل سادہ ٹیکس گشوارہ جمع کروائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ اسکیم مکمل طور پر اختیاری ہے۔ یہ واضح طور پہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر بتایا گیا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ یعنی ہر دکاندار کو لازمی نہیں کروانا، جو میں نے ابھی اوپر بتایا کہ اس کے اندر آنے کے لیے، فکس ٹیکس رجیم کے اندر آنے کے لیے جو شاپ کیپرز، دکانداروں، چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے کھولا ہے یا بنایا ہے انہوں نے، تو اس کو فالو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ہی تھرو آپ ٹیکس ریٹرن سبمٹ کریں۔ نارمل ٹیکس جو اس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر دکاندار اپنی مرضی سے ایک آسان ٹیکس اسکیم کو اختیار کر سکتا ہے یا پہلے کی طرح عام انکم ٹیکس گشوارہ بھی جمع کروا سکتا ہے۔ اس اسکیم میں رجسٹریشن رضاکارانہ ہوگی جو IRS پورٹل، موبائل اپلیکیشن یا متعلقہ ٹیکس دفتر کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے۔ اچھا، خصوصی ٹیکس طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک آسان اور رضاکارانہ ٹیکس نظام ہے جس کے تحت انفرادی دکاندار کو پیچیدہ اکاؤنٹ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی مجموعی سالانہ فروخت پر مقررہ شرح سے ٹیکس ادا کریں گے اور ایک مختصر ٹیکس گشوارہ جمع کروائیں گے۔ کون اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ پتہ چلے کہ بھائی کون اس کے اندر آئے گا۔ یہ اسکیم ان افراد کے لیے ہے جن کی آمدنی بنیادی طور پر صرف ایک ریٹیل دکان سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہو کہ ایک ریٹیل دکان سے، بہت باریک بھی نہیں سے، بہت ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ ہوں تو انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بہتر رہتا ہے۔ مقصد یہ کہ ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس مختلف 5 6 7 دکانیں، 4 دکانیں، تو وہ بندہ اس کے اندر فال نہیں کرے گا۔ وہ مالک جس کے پاس صرف ایک دکان ہے اور ایک ہی اس کا مالک ہے تو وہ اس کے اندر فال کرے گا، اور جس کی سالانہ مجموعی فروخت جو سیل ہوگی ٹوٹل اس کی 20 کروڑ سے زیادہ نہیں ہو، کم ہی کم ہو۔ اچھا، کن افراد پر یہ اسکیم لاگو نہیں ہوگی؟ یہ تو بہت زیادہ کامن کوشچن ہے جو سب پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ افراد جن کی گزشتہ 3 برسوں میں کسی بھی سال مجموعی فروخت 20 کروڑ روپے سے زیادہ رہی ہو۔ اچھا، وہ افراد نہیں آئیں گے۔ مقصد جس کی 20 کروڑ سے زیادہ، جس کی پچھلے 3 سالوں سے رہ رہی ہے، مثال کے طور پہ پچھلے سال کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ تھی تو وہ اس کے اندر اپلیکیبل نہیں ہو پائے گا۔ 20 کروڑ سے کم اس کی سیل ہو، یعنی پچھلے 3 سالوں میں اس کی جو سیل ہوئی ہو، ٹوٹل فروخت جو ہوئی ہو، ٹرن اوور جو اس کا ہو وہ 20 کروڑ سے کم ہو تو وہ اس کے اندر اپلیکیبل ہوگا۔ ایک سے زائد دکانوں کے مالکان وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے جو میں نے اوپر شیئر کیا آپ سے۔ اچھا، ٹیئر 1 ریٹیلرز اور زیورات فروخت کرنے والے، ڈاکٹر، وکیل، انجینئر اور دیگر پیشہ ورانہ افراد جو بھی، یہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا، کیونکہ ان کی دکانیں نہیں ہوتی، اور یہ ٹیئر 1 ریٹیلر سے مراد جن کے بڑے بڑے آؤٹ لیٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے مارٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں
ہیں ان کے حوالے سے زیورات کی دکان تو بڑی الگ ہی ہو جاتی ہے، ایکسیپشنل کیس ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا. انہیں ڈاکٹر وکیل انجینئر کی اپنی کوئی دکان نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں ان کی کلینک ہو جائے یا پھر ان کا آفس ہو جائے، اس طریقے سے نہ وہ اس طریقے سے ریٹیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ریٹیلر جن کا ٹیکس سال 2026 میں قابل ادا ٹیکس سال 2025 میں ادا کیے گئے ٹیکس سے کم بنتا ہو، تو یہ والا صورتحال مقصد ہے کہ ایسے ریٹیلر بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے جن کا 2026 میں قابل ادا ٹیکس جو ابھی ٹیکس جو ادا ہوگا ٹیکس سال 2025 میں ادا کیے گئے ٹیکس سے کم بنتا ہو، وہ بھی اس کے اندر نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر 2025 میں کسی کا ٹیکس 50,000 ہے، اس پر 40,000 ہے، 60,000 ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیکس رجیم میں وہ آ جائے آسان ٹیکس اسکیم میں اور 25,000 کا ٹیکس ادا کرے اور وہ آؤٹ ہو جائے، وہ بھی اس کے اندر نہیں آئے گا. بہرحال ٹیکس کا حساب کیسے ہوگا؟ اب یہ میں نے 3-4 کنڈیشنز میں نے اس پہ اپلائی کری ہیں. ہمارے دوسرے دوستوں نے بھی اس پہ بہت ساری ورکنگ کری ہے، تو میں نے اس کو اردو میں اس لیے بنایا کہ سمجھنے میں آسانی بھی رہتی ہے. کہ کنڈیشن نمبر 1، مجموعی سالانہ فروخت پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ ٹوٹل سیل یہ ہے، یعنی یہ 50 لاکھ کی سیل ہے اور 50 لاکھ کی سیل پہ ٹیکس ڈیڈکشن اس کی 10,000 آلریڈی ہوئی بھی ہے، تو اب اس کو مزید کتنا ٹیکس ادا کرنا ہوگا؟ 40,000 ٹیکس ادا کرنا ہوگا. یعنی 1% ٹیکس ٹوٹل ادا کرنا ہے 50 لاکھ کا، تو وہ 50,000 روپے بنتا ہے، جو کہ 10,000 اس کو آلریڈی ڈیڈکشن ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو گئی ہے اور 40,000 روپے کی اس کو فردر پیمنٹ کرنی ہوگی. تو یہ 25,000 روپے والا کانسیپٹ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا. وہ کہاں اپلائی ہوگا؟ وہ کنڈیشن 2 پہ جب ہم آتے ہیں تو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ٹیکس گوشوارہ جمع کرواتے وقت کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کروانا لازمی ہوگا، چاہے پہلے ہی بجلی کے بل، خریداری یا دیگر ذرائع سے ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ چکا ہو. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ٹوٹل سیل آپ کی ہے 20 لاکھ کی اور ٹیکس ڈیڈکشن ہو گئی ہے 20,000 کی اور 1% یعنی کہ اس کے اوپر 20,000 ڈیڈکشن، لیکن 25,000 تک یہ پہنچا نہیں ہے کہ 25,000 کی ڈیڈکشن اس کی ہوتی. تو ٹیکس جو ادا کیا جائے گا نا وہ 25,000 ہی ادا کیا جائے گا. مقصد گو کہ اس کا 20,000 روپے ٹیکس یہاں ادا ہو گیا ہے، لیکن 25,000 ہی ٹیکس اس کو مزید دینا ہے. اس کی وجہ یہ جو فیسلٹیز اس کے اگینسٹ اس کو ملیں گی نا، اس پر انہوں نے اس پر باؤنڈ کیا ہے. ہاں یہاں تو اوپر والے کیس کے اندر اوپر اگر میں کنڈیشن 1 پر آؤں تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ 50 لاکھ کی اس کی اگر سیل ہوئی ہے تو اس پہ 10,000 ڈائریکٹ اور 40,000 دے، کیونکہ یہ پہلے ہی 25,000 سے اوپر ہے تو اس لیے اس کو 40,000 دینے پڑے. لیکن جہاں میں 20 لاکھ کی ٹوٹل سیل ہے اور اس کے اوپر صرف 1% 20,000 روپے ڈیڈکشن ہوئی ہے، تو اس کے باوجود یہ نوٹیفیکیشن جو ہم نے پڑھا ہے جو انگلش کے اندر یہاں پر میں نے بھی برابر میں شیئر کیا، تو یہ یہی چیز بتاتا ہے کہ یہ پھر بھی دینا پڑے گا. اور اگر میں انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کی میں تھوڑا سا آپ کے پڑھ کے بتاؤں تو اس کا آپشن یہاں پہ اویلیبل ہے. ٹو اویل دس اسپیشل پروسیجر دا شاپ کیپر مسٹ پے اے منیمم آف ₹225,000 ان کیش along with return of income regardless of any tax deduction. دیکھ کہہ رہا ہے کہ 25,000 روپے منیمم جمع کروانے پڑیں گے ان کیش along with، جبکہ اس نے ریٹرن آف انکم ریٹرن آف انکم کے ساتھ 25,000 جمع کرانے ہوں گے ریگارڈلیس، چاہے اس نے بھلے اس نے آف اینی ٹیکس ڈیڈکشن کری ہو اور کلیکشن اس کی ایٹ سورس کہیں پہ بھی ڈیڈکشن ہوئی ہو. ٹیکس پیبل لیس with holding of ₹25,000 whichever is higher shall be the tax payable. تو اس کے اندر جو بھی اماؤنٹ اس کے اندر ہائر ہوگی وہ پیبل ہوگی. مقصد یہ اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ اگر بالفرض جو اس کا ٹیکس اماؤنٹ ہے 20,000 ہے اور آلریڈی ڈیڈکٹ ہوا ہے تو ہائر کیا ہے 25,000، تو 25,000 اس کو ادا کرنا ہوگا اور 25,000 اس کو مزید ادا کرنا ہوگا. اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ وچ ایور ہائی اس کو 25,000 بھی ادا کرنا ہوگا. اور اگر بالفرض وہ اس کی ڈیڈکشن 25,000 سے آلریڈی زیادہ ہے تو وہ آلریڈی ہو گئی ہے، تو اس پہ تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں نا کہ کم ہے یا زیادہ ہے. تو وہ بول رہا ہے کہ وچ ایور از ہائر، جو اگر 25,000 سے زیادہ پہلے ہی ہو گئی ہے اس کی ڈیڈکشن، جو ہم کیس 1 کے اندر پڑھ لیتے کنڈیشن 1 کے اندر پڑھ لیتے، تو وہاں یہ اپلائی ہو رہا ہے کہ اس کو پھر مزید پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہاں پر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 20,000 ڈیڈکشن ہوئی بھی ہے لیکن ہائر یہ والی ہے ریگارڈلیس کہ آپ نے آلریڈی یہ پے کیے ہوئے، لیکن پھر بھی آپ کو 25,000 روپے پے کرنے پڑیں گے. یہ نوٹیفیکیشن کا ٹوٹل کانسیپٹ ہے. اچھا اس صورت میں بھی پورا ٹیکس 25,000 روپے جمع کروانا پڑے گا چاہے پہلے ہی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہو. اچھا پہلے سے کٹا ہوا ود ہولڈنگ ٹیکس 1% ٹیکس میں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن گوشوارے کے ساتھ جمع کرائی جانے والی رقم کسی بھی صورت 25,000 روپے سے کم نہیں ہوگی. یہ میں نے مزید انڈرسٹینڈنگ کے لیے دوبارہ یہ ایک لائن ایڈ کری تھی تاکہ کلیئرٹی آ جائے. کنڈیشن 3 میں کیا ہے؟ کنڈیشن 3 ہے اگر پہلے سے کٹا ہوا ود ہولڈنگ ٹیکس 1% ٹیکس سے زیادہ بھی ہو تب بھی اضافی رقم واپس نہیں
نہیں ملے گی. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ریفنڈیبل کوئی نہیں ہے آپ کے لیے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹیکس آلریڈی ہی 50,000 روپے ڈیڈکشن ہوئی ہے, تو اس میں ریفنڈیبل کوئی نہیں ہے کہ آپ 25,000 آپ کا کٹ گیا تو 25,000 واپس مل جائے. نہیں, وہ ریفنڈیبل کوئی چیز نہیں ہے اس کے اندر. تو جو ڈیڈکشن ہوگی وہ ہوگی ایٹ سورس کے اوپر. اچھا, اس اسکیم کے اہم فوائد کیا ہیں؟ اب فوائد کی طرف آ جاتے ہیں. اس اسکیم کو اختیار کرنے والے دکاندار کو عام حالات میں ٹیکس آڈٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بہت بڑی ایک اپورچونیٹی ہے اگر دیکھی جائے تو اوورآل, کیونکہ ہمارے یہاں تو سب سے زیادہ ڈر و خوف یہی رہتا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کوئی آڈٹ کرنے کے لیے آ جائے یا ٹیکس کا کوئی نوٹس آ جائے, تو نوٹس سے بالکل جان چھوٹ جائے گی. البتہ غیر معمولی مالی لین دین یا مہنگے اثاثے خریدنے کی صورت میں متعلقہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے 1 کروڑ کی سیل کری ہے اور اس پر 1% ٹیکس دے دیا 1 لاکھ روپے, اور آپ نے پراپرٹی خرید لی, ڈیفینیٹلی پھر انڈیکیشن جائے گا کہ بھائی اس کی سیل اتنی ہے, ٹیکس تو اس نے دے دیا ہے, ورکنگ پراپرٹی کری, لیکن اتنی مہنگی پراپرٹی لی ہے اگر اس نے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو آگے پیچھے گڑبڑ ہے, جس کی وجہ سے وہ انویسٹیگیشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کرے گا 236K کا جب آپ کوئی چیز خریدیں گے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں. بہرحال ایک انتہائی آسان ٹیکس گسوارہ فراہم کیا جائے گا جو اردو اور علاقائی زبان میں دستیاب ہے, جس میں اثاثوں کی تفصیلات بھی آسانی سے درج کی جا سکیں گی. دکاندار کو فروغ کے مقام پر ڈیجیٹل یعنی کہ پوسٹ سسٹم جو ہوتا ہے نا, پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوتا ہے, وہ نصب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مختلف مارٹس پہ ہم دیکھتے ہیں, امتیاز میں چلے جائیں, میٹرو میں چلے جائیں, اور بہت سارے مارٹ ہیں جہاں پہ جائیں گے تو وہ پوسٹ سسٹم لگا ہوا ہے. اپنے سپلائرز کو ادائیگی کرتے وقت سیکشن 153 کے تحت ٹیکس کاٹنے کی ہی ذمہ داری نہیں ہوگی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا. سیکشن 113 کے تحت کم از کم ٹیکس لاگو نہیں ہوگا, کوئی ٹیکس آپ پہ اپلائی نہیں ہو رہا. آپ کو تو سمپل ایک آسان اسکیم مل گئی ہے یہ. اس اسکیم میں شامل دکاندار کو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے خصوصی سب شناختی پلیٹ فراہم کی جائے گی, جس پر فوری تصدیق کے لیے ایک مخصوص کوڈ موجود ہوگا. اس پلیٹ کو دکان کے باہر نمایاں جگہ پر آویزہ کیا جائے گا, اور ایسی دکان میں ٹیکس معاملات کے سلسلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے افسران داخل نہیں ہو سکیں گے سوائے ان معاملات کے جن کی قانون میں اجازت دی گئی ہوگی. اب قانون میں اجازت دی گئی ہوگی اس ریفرنس سے ہی جو ابھی ہم نے اوپر ایک انفارمیشن پڑھی کہ ہماری سیل ہوئی 1 کروڑ کی اور ہم نے 3 کروڑ کی پراپرٹی لے لی, تو یہ قانونی معاملات پڑ جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر ہمیں جسٹیفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے. پھر آڈٹ کا ہمارا سارا معاملہ کھل جاتا ہے. تو اس میں احتیاط رکھنی ہے کہ جتنی سیل ہو اسی کو ہم آگے فارورڈ کریں, اسی کے تحت ہم چلیں. اچھا, آخری تاریخیں اور جرمانے. اگر کوئی اہل دکاندار نہ تو عام انکم ٹیکس گسوارہ جمع کرواتا ہے اور نہ ہی یعنی کہ نارمل جو انکم ٹیکس جو اس سے پہلے بھی تھا جو اب بھی ہے, اگر وہ اس طریقے سے بھی انکم ٹیکس سبمٹ نہیں کراتا اور نہ ہی اس خصوصی ٹیکس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے, تو اس پر مرحلہ وار جرمانہ عائد ہوگا. پہلی مرتبہ خلاف ورزی پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا, یعنی کہ اگر وہ نہیں ہوتا فائلر تو 10,000 روپے جرمانہ ہے, اور مسلسل خلاف ورزی کی صورت میں تیسری مرتبہ جرمانہ بڑھ کر 50,000 روپے تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ تھوڑی سی اور جامع اور ایک قاضی ٹیکس سولوشن کی طرف سے ایک بھرپور کاوش کی گئی کہ آپ لوگوں کو مکمل طور پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کرایا جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ جو نیا فکس ٹیکس رجیم شاپ کیپر اور دکانداروں کے لیے آئی ہے تو اس کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتائیے. ہوپ فلی آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اور اس طریقے کی دوسری ویڈیوز قاضی ٹیکس سولوشن کے پلیٹ فارم پر رکھی ہوئی ہیں, ہمارے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر رکھی ہوئی ہیں, اور یوٹیوب چینل کو ہمارے فالو کریں اور ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے چینلز کو فالو کریں تاکہ اس طریقے کی یہ ویڈیوز ہے نا آپ کو ملتی رہیں, اور ہمارے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے چینل سے بھی آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملتی رہیں. اس کو شیئرز بھی لازمی کریں. کوئی بھی سوال ہو کسی بھی طریقے کا تو کامنٹ کے اندر لازمی بتائیں تاکہ اس کی انفارمیشن مزید آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ دی جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرہ.